جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بک 2 پارٹ 2 چیپٹر نمبر 14۔ چیپٹر کا نیم ہے لوئس پاسچر اور رائٹر کا نیم ہے مارگریٹ ایوری۔ سب سے پہلے چیپٹر کا انٹرو۔ لوئس پاسچر 1822 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عظیم محب وطن تھے، مینز ہی واز اے ٹرو پیٹریوٹ۔ وہ فوج میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکے کیونکہ 2 سال پہلے انہیں فالج ہو گیا تھا۔ انہوں نے سائنس اور آرٹس میں گریجویشن کی اور بیسنکن کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ سائنسی تحقیق میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ 1860 میں انہوں نے ثابت کیا کہ جراثیم کا خود بخود پیدا ہونا ممکن نہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ گرم کیا جائے تو اس پر جراثیم زندہ نہیں رہ سکتے۔ 1870 میں فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ پاسچر ایک سپاہی تو نہ بن سکے، تاہم انہوں نے سائنس کی تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور شراب کشید کرنے کے سلسلے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس کو بروئنگ کا پروسیس کہتے ہیں۔ جلد ہی وہ اتنی اچھی شراب بنانے میں کامیاب ہو گئے جتنی کہ جرمنی میں بنائی جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ملک کے خلاف جنگ کرنے والے ملک سے بدلہ لیا۔ پاسچر کی خمیر پر تحقیق نے جلد ہی سوزش کے علاج کی راہ ہموار کر دی۔ سوزش مینز انفلیمیشن۔ اچھا جی، موونگ آن۔ 1849 میں فرانس میں ایک پر اسرار بیماری کی وجہ سے ریشم کی صنعت تباہ ہونے لگی۔ حکومت نے پاسچر کو بیماری کے علاج کی تحقیق کرنے کے لیے کہا۔ پاسچر نے دن رات کام کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ریشم کے کیڑوں کی بیماری کی وجہ وہ غیر صحت مند ماحول ہے جس میں ان کے انڈوں کو رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک جگہ پر بہت سے انڈوں کو اکٹھا نہ رکھیں، نہ ہی انہیں بہت زیادہ حرارت پہنچائیں۔ 1877 میں انہوں نے مویشیوں کی بیماری اینتھریکس کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر بیماری کے جراثیم کو کمزور کر کے جانور کے خون میں شامل کر دیا جائے تو وہ اس بیماری کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ اس حفاظتی علاج سے لاکھوں مویشی اور بھیڑیں بیماری سے بچ گئے۔ اس کو ویکسینیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاسچر نے اپنی توجہ انسانی بیماریوں کی طرف مرکوز کی۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں خاص قسم کے بخار سے ہلاک ہو رہی تھی۔ پاسچر نے اس بیماری کی وجوہات پتہ چلوانے کی کوشش کی۔ انہیں علم ہوا کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ خود ڈاکٹر ہے، جو بیمار خاتون سے جراثیم صحت مند خاتون کو منتقل کرتا ہے۔ پاسچر نے ویکسین بنانے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ ویکسین کا مطلب ہے کسی بیماری کے جراثیم کی قوت کو کم کرنا۔ یہ جراثیم ٹیکے کے ذریعے مخصوص مقدار میں انسانی جسم میں داخل کر دیے جاتے ہیں جس سے وہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے۔ پاسچر کی عظمت اس حقیقت سے پتہ چلائی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بیماری اور عجیب و غریب دیگر چیزوں کو میدان سے نکال کر فطرت کے میدان میں پہنچا دیا، یعنی کہ وہ چیزیں جو سائنس کے میدان میں پراسرار عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی، جن کا دور دور تک کوئی حل نہیں تھا، انہوں نے نہ صرف اس کا حل تلاش کیا بلکہ تمام لا علاج بیماریوں کا علاج بھی دریافت کیا جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو لوئس پاسچر کو ہمیشہ میڈیکل فیلڈ میں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ملک سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ایک عظیم محب وطن کی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ تو دس از آل اباؤٹ انٹروڈکشن ٹو دی چیپٹر۔ اب ہم بڑھیں گے شارٹ کوسچن آنسرز کے سیکشن کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا شارٹ کوسچن ہے ڈسکرائب دی ارلی لائف آف پاسچر۔
پاسچر کی ابتدائی زندگی کو بیان کریں. ہی واز بورن ایٹ ڈول ان دا جیورا ڈسٹرکٹ آف فرانس ان 1822. انہوں نے پیدائش پائی ڈول کے مقام پر جیورا ضلع میں فرانس کے ملک میں سن 1822 میں. ہی گریجویٹڈ ان سائنس فرام بسنکن کالج. بسنکن کالج سے انہوں نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی سائنس میں. ان 1842 ہی گوٹ ایڈمیشن ان دی ایکول نورمیل اکیڈمی ان فرانس. 1842 میں فرانس میں ایک ایکول نورمیل اکیڈمی تھی, وہاں پر آپ نے داخلہ لیا. ہی بیکیم اے ڈیپٹی پروفیسر آف کیمسٹری ایٹ دا یونیورسٹی آف اسٹریسبرگ. اس کے بعد وہ ایک جرمن یونیورسٹی آف اسٹریسبرگ میں ڈپٹی پروفیسر آف کیمسٹری تعینات ہوئے. کوسچن 2, گیو سم انسٹانسز آف پاسچرز پیٹروئٹزم. پاسچر کی حب الوطنی کی کچھ مثالیں دیجیے. پاسچر واز اے گریٹ پیٹریوٹ. پاسچر ایک عظیم محب وطن تھا. In 1848 he got himself enlisted in the National Guard and contributed 150 francs. فرینکس فرانسیسی کرنسی کا نام ہے جی. 1848 میں انہوں نے اپنے آپ کو خود فرانسیسی نیشنل گارڈ آرمی کا ایک ادارہ تھا جی, تحفظاتی, اس میں انرول کروایا اور 150 فرینکس کنٹریبیوٹ کیے جب ان کا ملک ایک بحرانی صورتحال میں سے گزر رہا تھا. He returned his degree of medicine to German University when France was on the verge of war with Germany. بہت بڑی بات ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, واقعتاً بہت بڑی بات ہے, اور یہ بات ایک اسٹرانگ ایگزامپل ہے پاسچر کے پیٹروئٹزم کی. انہوں نے اپنی ڈگری آف میڈیسن جرمن یونیورسٹی کو واپس کر دی جب فرانس جرمنی کے خلاف جنگ کے لیے ریڈی کھڑا تھا یا جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ چھڑ گئی. تو انہوں نے اس نفرت میں کہ جرمنی نے میرے پیارے ملک فرانس سے جنگ کا اعلان کیا ہے, انہوں نے اپنی میڈیسن کی ڈگری یونیورسٹی کو واپس کر دی جرمنی کے, کیونکہ جرمنی نے فرانس سے جنگ ٹھان لی تھی. کوسچن 3, وٹ ڈو وی مین بائی اسپونٹینیس جنریشن. اسپونٹینیس جنریشن سے کیا مراد ہے؟ اٹ از دا گروتھ آف جرمز فرام نان لیونگ میٹر وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ایجنٹ. اس سے مراد ہے جراثیم کی افزائش کسی نان لیونگ مادہ سے کسی ایکسٹرنل مینز بیرونی ایجنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر. جی پلیز کوسچن 4 دیکھیے گا. ہاؤ ڈڈ پاسچر پروو دیٹ اسپونٹینیس جنریشن واز ناٹ اے فیکٹ. پاسچر نے کیسے ثابت کیا اسپونٹینیس جنریشن بے ساختہ نسل ایک حقیقت نہیں تھی. ان 1860 میں پاسچر سیٹلڈ دس ایشو. پاسچر نے اس مسئلے کو حل کیا اینڈ کلیمڈ دیٹ, اور یہ دعویٰ کیا کہ اٹ واز اے رانگ کنسیپٹ, یہ غلط نظریہ تھا. After some experiments, he proved that if a substance be heated to destroy all life in it, and if the air in contact be filtered, then bacteria do not develop it. کچھ تجربات کر کے پاسچر صاحب نے ثابت کیا کہ اگر ایک سبسٹینس کو ہیٹ اپ کیا جائے کہ اس میں تمام زندگی کو تباہ کر دیا جائے, اور اگر ہوا کو چھان لیا جائے تو اس چیز میں بیکٹیریا کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرتا. Question 5. Describe the importance and popularity of the silk foam industry in France. کہتا ہے اہمیت اور مشہوری بتائیے ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کی فرانس میں کیا تھی. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country? پاسچر نے کیا مدد کی اپنے ملک میں ریشم کے کیڑے پالنے کی انڈسٹری میں جو ایک ڈیزیز پیدا ہو گئی تھی اس معاملے میں. آنسر, سلک وارم انڈسٹری واز آف امینس امپورٹینس ان رورل فرانس. رورل مینس دیہاتی, دیہی. فرانس کے دیہی علاقے میں ریشم کی صنعت بہت ہی اہمیت کی حامل تھی. اینڈ اٹ واز اے سورس فار ارننگ لائیولیہڈ, اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک روزی روٹی کمانے کا ذریعہ تھی. ان 1865 میں ہی کیورڈ دا ڈیزیز. پاسچر نے اس بیماری کا علاج کیا اینڈ ایڈوائزڈ اور مشورہ دیا ٹو اوائڈ اوور کراؤڈنگ, کہ زیادہ تعداد میں ریشم کے جون سے کیڑے ہیں ان کو نہ رکھا جائے. انکلینلینس, وہاں سے گندگی کا خاتمہ کیا جائے. اوور ہیٹنگ, زیادہ درجہ حرارت میں انہیں نہ رکھا جائے. اینڈ انہیلدی کنڈیشنز ایٹ پلیس ویئر سلک فارمز ور کیپٹ, اور تمام غیر صحت مندانہ حالات کا خاتمہ کیا جائے اس جگہ پر سے جہاں پر ریشم کے کیڑوں کو رکھا جاتا ہے.
Question 6. How did Pasteur discover the treatment for cattle disease anthrax? पास्चर ने मवेशियों में पाई जाने वाली बीमारी एंथ्रेक्स का इलाज कैसे तलाश किया? आंसर, he cultivated the anthrax bacillus in such a way that it became only mildly poisonous. mildly का मतलब है थोड़ा सा, हल्का सा. पास्चर ने एक एंथ्रेक्स बैकिलस नामी वैक्सीन दरियाफ्त की इस तरह से कि उसको हल्का सा जहर आलूद किया. He proved that those exhausted germs introduced into an animal's blood could protect it against a severe attack of anthrax. मजीद यह कि पास्टर ने साबित किया कि वो तमाम कमज़ोर जरासीम जिनको दाखिल किया जाएगा एक जानवर के खून में महफूज रख सकते हैं उस जानवर को एंथ्रेक्स के सवियर अटैक से. Question 7. How did Pasteur discover the method of making vaccines? पास्टर ने वैक्सीन्स बनाने का तरीका कैसे दरियाफ्त किया? आंसर, in 1879 में while working on fowl cholera, जब वो fowl means birds, परिंदों में पाई जाने वाली हैजे की बीमारी पर काम कर रहा था, he found that germs were dead or dying. तो पास्टर ने क्या देखा कि जरासीम मर चुके थे या मर रहे थे. He injected sick birds with those weakened germs. पास्चर ने दाखिल कर दिया जनाब वो कमज़ोर जरासीम इन बीमार परिंदों में हु रिकवर्ड जो इस सिलसिले से सेहतयाब हो गए. इन दिस वे वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड. इस तरह पास्चर ने वैक्सीन को दरियाफ्त किया. Question 8. Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia and how he cured the first patient suffering from it. कहता बयान कीजिए पास्टर ने कैसे हाइड्रोफोबिया नामी बीमारी का इलाज किया और किस तरह से उसने पहले मरीज को सेहतयाब किया जो इस बीमारी में मुब्तला था. मीन्स हाइड्रोफोबिया की बीमारी में. आंसर, ही अप्लाइड इनैकुलेशन मेथड फॉर ह्यूमन बींग्स. इनैकुलेशन मेथड का मतलब है हिफाजती टीका जात का तरीका. पास्टर ने हिफाजती टीका जात का तरीका इंसानों पर अप्लाई किया. पास्टर क्योर्ड अ बॉय हु हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग. पास्टर ने इलाज किया एक लड़के का जिसको एक पागल कुत्ते ने काटा था. ही वैक्सीनेटेड द बॉय विद मेडिसिन हैविंग द वीकेंड जर्म्स ऑफ द डिजीज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया. पास्टर ने वैक्सीनेशन की उस लड़के की दवाई के जरिए जिसमें वो कमज़ोर जरासीम शामिल थे उस बीमारी के जिसका नाम हाइड्रोफोबिया था. इस तरह वो लड़का सेहत याब हो गया. जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. हाउ डिड पास्टर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट. पास्टर ने दूसरे साइंसदानों के लिए रास्ता हमवार कैसे किया. गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरीज. पास्टर की डिस्कवरीज का बयान कीजिए. कौन कौन से डिस्कवरीज उसने की जनाब, या उसकी वजह से साइंसदानों ने बाद में कौन कौन सी डिस्कवरीज की पास्टर की मोटिवेशन की बदौलत. आंसर, Pasteur's success in curing the disease of hydrophobia motivated other scientists to try similar methods of cure for other diseases. पास्टर की कामयाबी जो दरअसल हाइड्रोफोबिया की बीमारी के इलाज में थी, इससे हौसला अफजाई मिली दूसरे साइंसदानों को कि वो भी ऐसे मेथड्स को तलाश करें जिससे दीगर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है. In just 10 years from 1880 to 1890, सिर्फ 10 साल अरसे में 1880 से 1890 तक they discovered the germs of diphtheria, consumption, cholera, लोकजा, टाइफाइड एंड माल्टा फीवर. ये फीवर की एक टाइप है. तो इन 10 साल अरसे में साइंसदानों ने ये तमाम बीमारियां जिनके मैंने नाम लिए इनके इलाज दरियाफ्त कर लिए और मोटिवेशन उन्हें पास्चर से मिली. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए. नाउ वी शैल मूव टू द सेक्शन ऑफ सिनोनिम्स. जी पहला वर्ड देखिएगा कॉन्स्क्रिप्ट्स. ऑप्शन बी सोल्जर, सिपाही. दरअसल ये वो सिपाही होते हैं जिनको फौज में जबरी तौर पर भर्ती कर लिया जाता है. दूसरा वर्ड है ओडियस. ऑप्शन डी हेटफुल, काबिल नफरत. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी, लॉयल्टी. ऑप्शन ए वफादारी. इम्पार्टेड. ऑप्शन ए पास्ट ऑन, मुंतकिल करना, आगे पहुंचाना. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फोरबेयर्स. ऑप्शन सी एंसेस्ट्रल क्वालिटीज, आबा अजदाद की सलाहियतें, खूबियां. डिवोटेड. ऑप्शन सी डेडिकेटेड. ठीक है जी. वक्फ करना, किसी चीज़ को सिंसियरली करना, बड़े खलूस के साथ, ईमानदारी के साथ.
ایویڈینس آپشن ڈی پروف، ٹھیک ہے، ثبوت کے لیے استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے پروویژن، آپشن اے کنڈیشنز حالات، امبیرس آپشن سی میک اشیمڈ شرمندہ کرنا، ایٹریبیوٹیڈ آپشن بی اسکرائبڈ منسوب کرنا، ڈس اپرووڈ آپشن بی ڈس لائک ناپسند کرنا، پروویڈینشلی فارچونیٹلی آپشن سی ہے جی خوش قسمتی سے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ورڈ انرولڈ، آپشن سی رجسٹرڈ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو داخل کروانا کسی چیز میں، بھرتی کروانا. ایپیڈیمک آپشن سی آؤٹ بریک، پھیلاؤ، وبا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اپ ہیوڈ آپشن ڈی ڈسٹرپٹیڈ، ٹھیک ہے جی، اتار چڑھاؤ کا شکار، افراتفری کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. انیکولیٹ آپشن بی انجیکٹ، داخل کرنا. ایکسیڈنگلی آپشن اے ایکسٹریملی بہت زیادہ. ونس فار آل آپشن سی فار گڈ، ہمیشہ کے لیے. نیکسٹ ورڈ ہے جی آربیٹریشن، آپشن اے میڈیشن، یہ جی ثالثی کا انداز اپنانا، یعنی کہ کسی تیسرے فرد کو کہنا بھی ہمارا فیصلہ کراؤ. ریمیڈی آپشن اے سلیوشن، حل. اٹینویٹنگ آپشن اے ویکننگ، کمزور کرنا. شٹرز ڈی انکلوجرز، ٹھیک ہے جی، بند کر دینا. ڈیورڈ آپشن اے اوور ویلمڈ، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کے جھانسے میں آ جانا، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ اس چیز کے قابو میں آ جانا. کیٹالوگ آپشن سی ارینج، ترتیب دینا. گیریزن آپشن اے بٹالین، دستہ. کنفائنڈ آپشن بی لمیٹڈ، محدود ہونا. نیکسٹ ورڈ ہے جی اپوائنٹمنٹ آپشن بی میٹنگ، ملاقات. ڈریننگ آپشن اے ڈرائنگ آؤٹ، ٹھیک ہے جی، خوش کرنا. رینڈرڈ آپشن بی میڈ، بنانا، دینا. اسپیشیز آپشن سی ٹائپ، اقسام. انفلیمیشن آپشن بی سویلنگ، سوجن، سوزش. ایکسپریشن آپشن ڈی سائن، علامت. ڈیسپریٹ ریزورٹ آپشن سی ہوپ لیس اٹیمپٹ، مایوسی والی کوشش. گریٹیٹیوڈ آپشن سی تھینک فلنس، شکر گزاری. نیکسٹ ورڈ ہے جی ڈیواسٹیٹنگ آپشن اے ڈسٹرکٹیو، تباہ کن. لیونیسی آپشن ڈی میڈنس، پاگل پن، دیوانگی. فلرشڈ آپشن ڈی پروسپرڈ، ترقی پائی، پروان چڑھا. موربیفک آپشن بی کوزنگ ڈیزیز، ایسی چیز جو بیماری کا باعث بنے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر چیپٹر 14 بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ان آل ریسپیکٹس. تھینک یو آل.